السلام علیکم فرینڈز، اگر آپ کسی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہیں یا کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا ہے اور اس کے باعث آپ ذہنی پریشانی کا شکار ہیں، تو ایسی صورت میں پہلے آپ ان ذہنی پریشانیوں کو دور کرنے اور ان پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو مطالعے میں یکسوئی حاصل ہو سکے۔ ذہنی انتشار کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ کبھی تو آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر آپ امتحان میں کامیاب نہ ہوئے تو کن مصیبتوں سے دو چار ہونا پڑے گا۔ مثلا والدین کی ناراضگی، رشتہ داروں اور دوستوں کے سامنے ندامت، مالی نقصان وغیرہ، یا پھر کبھی آپ کو احساس کمتری متفکر رکھتا ہے، چاہے آپ اپنی کلاس میں احساس کمتری کا شکار ہوں یا کسی سوسائٹی میں یا پھر اپنے خاندان میں۔ غرض کے احساس کمتری آپ کے دل دماغ میں ایک طوفان بپا کیے رہتا ہے اور آپ کے مطالعے میں یکسوئی پیدا نہیں ہونے پاتی۔ اب یکسوئی پیدا کرنے کی خاطر ان تمام خیالات کو دور کر دیں اور بلند ہمتی کے ساتھ کام میں لگ جائیں۔ بعض طالب علم ایسے بھی ہیں کہ مختلف پریشانیوں کے باوجود مطالعے کے وقت میں اپنے ذہن سے تمام خیالات ہٹا کر یکسوئی کے ساتھ مطالعہ کرنے پر قادر ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں کہ اس پر قادر نہیں ہیں بلکہ اس کا حل چاہتے ہیں۔ دوسرے طبقے کے لیے ذیل میں چند ہدایات دی جاتی ہیں جو بہت ہی کارآمد ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیں کہ پریشانی کے اسباب معلوم کرنے کے بعد انہیں دور کر کے رہیں گے۔ پھر آپ غور کریں کہ پریشانی کیا ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، کن کن باتوں کو حل کرنے کے بعد پریشانی دور ہو سکتی ہے، اس میں کیا اصلاح کرنی چاہیے۔ پھر آپ مستعدی سے ان تمام چیزوں کو دور کرنے میں لگ جائیں جو آپ کے لیے باعث پریشانی ہیں۔ اگر ایک بار میں نہ ہو تو پھر بتدریج دور کریں، لیکن ان پریشانیوں کو دور کرنے کا عزم صمیم کر لیں۔ دوسرے نمبر پر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پریشانیوں کا تذکرہ اپنے کسی مخلص دوست سے کریں جو آپ سے زیادہ عمر میں ہو اور تجربہ کار ہو۔ اگر صحت کا کوئی مسئلہ ہو تو کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ خاندان کے مخلص افراد کے سامنے اپنی پریشانی کو ذکر کریں، اپنے معلم سے تذکرہ کریں یا کسی بزرگ سے۔ غرض جس نوعیت کی پریشانی ہو اسی لحاظ سے ویسے ہی آدمی کے سامنے اپنی پریشانی بیان کریں اور پھر وہ جو کچھ بتائے اس پر عمل کریں۔ مثال کے طور پر، آپ جس وقت مطالعہ کرنے بیٹھتے ہیں آپ کے سر میں سخت درد ہونے لگتا ہے۔ اب آپ پریشان ہیں کہ مطالعہ کس طرح کیا جائے، اس میں یکسوئی کیسے پیدا ہو۔ ایسی حالت میں آپ اپنی مشکلات کے لیے کسی مولانا کا انتخاب نہیں کریں گے کیونکہ ان سے آپ کی پریشانی حل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے موزوں ترین شخص کوئی ڈاکٹر ہوگا۔ غرض پریشانی کی نوعیت کے لحاظ سے آپ متعلقہ شخص سے مشورہ طلب کریں۔ تیسرے نمبر پر آپ کبھی اپنے آپ کو جھوٹی تسلی نہ دیں کہ آپ نے اپنی تمام دشواریوں پر عبور حاصل کر لیا ہے۔ اب آپ کو کوئی دشواری نہیں ہے جو مطالعے میں حارج ہو سکتی ہے، نہیں بلکہ صحیح معنوں میں پریشانی کا حل نکالیں تاکہ آپ کے دماغ کو صحیح معنوں میں سکون اور یکسوئی نصیب ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی دشواریوں اور مشکلات میں پھنس کر اپنے مطالعہ
اور تعلیم کو یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ تعلیم کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ ایسا کرنا اپنی زندگی کو برباد کرنا ہے۔ جی تو ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس کریں، شیئر کریں۔ اچھا تو حافظ خان کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔